کوئی سپورٹ حاصل ہے، ان کے واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، کوئی بند کمروں کو فیصلہ کیا گیا ہے، یا ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کو واپس اہل کر دیا جائے گا اور دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا؟ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک تو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بری کرنا نہ کرنا تو یہ عدالت کا کام ہوتا ہے۔ پہلے تو چونکہ وہ مفرور ہیں ان مقدمات میں جس میں سزا ہوئی ہے، عدالتی مفرور ہیں، عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت پرپیچول مسلسل جاری کیے ہوئے ہیں، تو پہلے تو انہیں ان کی جو ہے تکمیل میں اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر وہ برآمد کرواتے ہیں اپنی اپیل کو اور اپنی اپیل کی سنوائی کرواتے ہیں، یا اپنی اپیل کی سنوائی کے دوران میں وہ استدعا کرتے ہیں کہ میری سزا کو معطل کیا جائے، تو عدالت کی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ معطل کریں۔ لیکن عام طور پر جو شخص مفرور رہا ہو اس کی سزا معطل نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بحث و تمہیز کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، عدالت ان کے فیصلے کو نیچے والے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کو مسترد بھی کر سکتی ہے، اور عدالت اس کے فیصلے کو جو ہے بحال بھی رکھ سکتی ہے۔ اچھا سر بتائیے گا، حامد خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی ہیں، وکیل بھی رہے پاناما کیس میں، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو سزا دی گئی تو پاناما کیس میں وہ غلط دی گئی تھی، وہ سب ججز جو تھے وہ مینج تھے، عدالت کو مینج کیا گیا تھا۔ کہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ حامد خان سے پوچھیے، میں بالکل اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں خود اس کیس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، کیونکہ میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس کمیٹی کا سربراہ تھا، میرے ساتھ فاروق نائک تھے، اس میں میرے ساتھ جو ہے یہ نیر بخاری صاحب تھے، اور میرے ساتھ جو ہے اس میں یہ رضا ربانی بھی تھے۔ ہم 4 بندوں کی کمیٹی تھی جس کی سربراہی میں کر رہا تھا۔ ہم نے یہ کیسز جو ہے پاناما لیک کے سارے اس میں سپریم کورٹ تک ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا، اور جب جے آئی ٹی بنی تھی ان کی بھی والیومز ہم نے دیکھے تھے، تو ہماری نظر میں تو اتنا جامع ثبوت ہے، جامع شواہد ہیں کہ، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے جو انہوں نے جوڈیشل کنفیشن کیا تھا، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ حامد خان صاحب نے کیسے کہا۔ یہ باہر کا ہائی کورٹ جو ہے اس سے ماورا ہو کر کے جج کون تھا، ہائی کورٹ ہمیشہ شواہد پر جو ہے فیصلہ کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتی کہ جج کون تھا، میں تھا یا نہیں تھا، اس سے سروکار نہیں۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں وہ جو سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو ٹھیک ہوئی ہے میاں صاحب؟ دیکھیں یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو ہم نے اس وقت شواہد اکٹھے کیے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ہم نے کیے تھے، ہم نے جو بڑی جامع اور مدلل قسم کی اور مفصل تھا اس میں، اس وقت ارشد شریف بھی جو ہے اس کے ریسرچ بھی بہت زیادہ تھی اس معاملے میں، اور میری اس سے بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ہماری نظر میں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور بہت واضح ثبوت تھے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے، قاضی فیملی سے جو ہے وہاں یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں لے جا کے پھر لیئرنگ کر کے پھر جو ہے اس طرح ان کو بلیک منی کو بائٹ کرتے تھے، اور اس طرح۔ خوشا صاحب، سیاستدان اس وقت آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ بطور سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے مستقبل قریب میں یہ کوئی کول ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ مذاکرات، ٹیبل ٹاک، اور اسپیشلی عمران خان پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو میرا یہ ہے کہ ایز اے لائر اور اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی روتھلیس ہونی چاہیے، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی ملک کی دولت لوٹی ہے اس کو حساب دینا چاہیے، اور وہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے، ملک کے سارے قرضے سنور جائیں گے۔ اگر ہم نے اسی طرح جو ہے درگزر کرنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں 50 سال میں یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، اور ملک جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیلا چلا جا رہا ہے، ڈوبا چلا جا رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی روتھلیس ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا، دیکھیں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنا چاہیے۔ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیں گے تب تک آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو پھر آپ مدعو کریں گے، یا وہ پھر کوئی اور قوت جو ہے مداخلت کرے گی۔ اس وقت جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے عدالتوں کے خلاف نواز شریف کے جو ان کو نااہل کیا گیا تھا اس کو لے کر، جو شخص سزا یافتہ ہوتا ہے اور عدالتی مفرور ہوتا ہے
اس کا تو بیان بھی آپ شائع نہیں کر سکتے، اور وہ جو ہے نارمل رائٹس انڈر دا لا وہ منہدم ہو جاتے ہیں، اس کو نہیں میسر آ سکتے قانون میں. لیکن اب یہاں کیا کریں کہ فیصلے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ لندن میں کرتے ہیں، چاہے وہ دبئی میں آ کے کرتے ہیں. یہ حیرت، اس سے بڑی کیا حیرت ہو سکتی ہے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں. کیا آپ نے جیسے کہا ان کا راہ ہموار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے عمر قید جو ہے بندش ختم کر کے، یعنی عمر بھر کی وہ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی کو ختم کر کے 5 سال کی کر دی گئی ہے قانون میں. اس پہ بھی ایک بڑا متنازع کھڑا ہوگا کہ کیا آئین کو ترمیم کرنا تھا اس مقصد کے لیے، یا ایک قانون کے ذریعے ان کی جو ہے یہ میعاد کو ختم کیا جا سکتا تھا، کم کیا جا سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون ایسے بن رہے ہیں جو مخصوص لوگوں کو فائدہ اور مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ہی قانون جو ہے یہ آئین کے مطابق بنایا جا رہا ہے. 75 سالوں میں